رات کے 11 بج رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ اسی بارش میں دو بڑی حویلیاں ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑی تھیں۔ ان دونوں حویلیوں کے درمیان صرف ایک سڑک نہیں، 30 سال پرانی دشمنی کھڑی تھی۔ ایک طرف تھا شاہ خاندان جس کے سربراہ حاجی سکندر شاہ تھے۔ دوسری طرف تھا ملک خاندان جس کے سربراہ چودھری سلیم ملک تھے۔ ایک زمانے میں دونوں خاندان ایک دوسرے کی جان تھے، لیکن ایک غلط فہمی، ایک قتل اور ایک جھوٹے الزام نے انہیں ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیا۔ تب سے دونوں خاندانوں کے درمیان بات چیت تو کیا، سلام تک بند تھا۔ حاجی سکندر شاہ کا بیٹا ارحم شاہ شہر کا بہادر اور نڈر نوجوان تھا۔ لمبا قد، گہری سیاہ آنکھیں اور ایسا رعب کہ دشمن بھی اس کا نام سن کر راستہ بدل لیتے تھے، مگر دل کا بہت نرم تھا۔ وہ اپنے والد کی عزت کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا۔ دوسری طرف چودھری سلیم ملک کی بیٹی ماہین ملک اپنی خوبصورتی اور سادگی کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے، گھڑ سواری اور بارش میں بھیگنا پسند تھا، مگر اسے اپنے خاندان کی دشمنی سے ہمیشہ نفرت رہی۔ وہ اکثر دعا کرتی، یا اللہ ایک دن یہ نفرت ختم کر دے۔ ایک دن گاؤں میں سالانہ میلہ لگا۔ دونوں خاندانوں کے لوگ الگ الگ راستوں سے میلے میں آئے۔ ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ گھڑ دوڑ دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت ایک بے قابو گھوڑا لوگوں کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ ماہین کا دوپٹہ گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اچانک کسی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑی، اپنی پوری طاقت سے اسے روکا اور ماہین کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ چند لمحوں بعد گھوڑا دور جا چکا تھا۔ ماہین نے کانپتی ہوئی آنکھوں سے اپنے محسن کو دیکھا۔ وہ ارحم شاہ تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ وقت جیسے تھم گیا، لیکن اگلے ہی لمحے دونوں خاندانوں کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ارحم، اس دشمن خاندان کی لڑکی سے دور ہو جاؤ۔ حاجی سکندر شاہ کی گرجدار آواز گونجی۔ ادھر چودھری سلیم بھی غصے سے بول اٹھے، ماہین، دشمن کے بیٹے سے ایک قدم بھی دور رہنا۔ ماہین اور ارحم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا، مگر دلوں میں کچھ ایسا شروع ہو چکا تھا جسے نہ دشمنی روک سکتی تھی، نہ وقت۔ اسی لمحے بھیڑ میں کھڑا ایک نقاب پوش شخص دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر یہ دونوں قریب آ گئے تو 30 سال پرانا راز ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ اور اس کے ہاتھ میں موجود 30 سال پرانا راز۔ ماہین کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے۔ باہر ارحم بے چینی سے راہداری میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر آج بھی ماہین کا خون لگا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ اسے کچھ نہ ہو۔ دوسری طرف جب چودھری سلیم کو معلوم ہوا کہ ماہین زخمی ہو گئی ہے تو وہ غصے سے ہسپتال پہنچے۔ انہوں نے ارحم کو دیکھا تو غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیٹی کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، انکل اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں ماہین کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر سب حیران رہ گئے۔
اسی دوران ہسپتال کے ایک کونے میں ایک بوڑھا شخص خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام بابا کریم تھا۔ وہ 30 سال پہلے دونوں خاندانوں کا ملازم رہ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں نے اب بھی سچ نہ بتایا تو ایک اور نسل اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ رات کو بابا کریم نے ارحم کو اکیلے بلایا۔ بیٹا، تم جس دشمنی کو سچ سمجھتے ہو وہ پوری کہانی نہیں ہے۔ ارحم حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ بابا کریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ 30 سال پہلے قتل شاہ خاندان کے کسی فرد نے نہیں کیا تھا۔ اصل قاتل کوئی اور تھا جس نے دونوں خاندانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ ارحم نے بے چینی سے پوچھا، وہ کون تھا؟ بابا کریم کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اچانک دھائیں گولی چلنے کی آواز پورے ہسپتال میں گونج اٹھی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ بابا کریم نے ارحم کو زور سے دھکا دیا۔ گولی ارحم کے بجائے بابا کریم کے سینے میں جا لگی۔ بابا! ارحم نے انہیں سنبھال لیا۔ بابا کریم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آخری طاقت جمع کر کے صرف اتنا کہا، اصل دشمن ملک آصف، اس سے بچنا۔ اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ارحم کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے پہلی بار یہ نام سنا تھا، ملک آصف۔ وہ کون تھا اور کیوں چاہتا تھا کہ دونوں خاندان ہمیشہ دشمن رہیں؟ اسی وقت ہسپتال کے باہر کھڑی ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھا ایک شخص سگار سلگا کر مسکرایا۔ بابا کریم نے میرا نام تو لے لیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب اگلا نشانہ ارحم اور ماہین کی محبت ہوگی۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی اور ارحم نے دل ہی دل میں قسم کھائی، جب تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھا لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میلے کے واقعے کے بعد پورے گاؤں میں صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، ارحم شاہ نے دشمن خاندان کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ یہ خبر دونوں حویلیوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ حاجی سکندر شاہ غصے سے لال تھے۔ آج کے بعد ملک خاندان کا کوئی فرد اگر ہمارے سامنے آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارحم خاموش کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صرف ایک انسان کی جان بچائی تھی، لیکن قسمت شاید اس فیصلے کو ایک نئی کہانی بنانا چاہتی تھی۔ ادھر ماہین بھی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی سہیلی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ ماہین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جس لڑکے کو بچپن سے دشمن سمجھتی رہی وہی میری جان بچا گیا۔ چند دن بعد ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اسی وقت دوسری طرف سے ماہین اپنی والدہ کے ساتھ آ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں۔ ماہین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ارحم بھی مسکرا دیا، لیکن قسمت کو یہ لمحہ بھی قبول نہ تھا۔ اچانک شاہ خاندان کے چند نوجوان اور ملک خاندان کے کچھ لڑکے آمنے سامنے آ گئے۔ ہماری بہن کی طرف دیکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایک لڑکے نے ارحم کو دھکا دے دیا۔ ارحم نے تحمل سے کہا، میں لڑائی نہیں چاہتا، مگر دوسرے ہی لمحے ایک مکہ اس کے چہرے پر آ لگا۔ ارحم لڑکھڑا گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے دوست بھی آگے بڑھ گئے۔
چند ہی لمحوں میں بازار میدان جنگ بن گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ماہین نے چیخ کر کہا، بس کرو، اللہ کے لیے بس کرو، لیکن کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ اسی دوران ایک لڑکا لوہے کی راڈ اٹھا کر ارحم کے سر پر وار کرنے لگا۔ ماہین دوڑ کر درمیان میں آ گئی۔ نہیں! راڈ اس کے کندھے پر لگی۔ وہ درد سے چیخ کر زمین پر گر گئی۔ ایک لمحے میں پورا بازار خاموش ہو گیا۔ ارحم گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہین، آنکھیں کھولو۔ اس نے اپنے رومال سے اس کے زخم پر دباؤ ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ماہین نے تکلیف کے باوجود دھیرے سے کہا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ یہ الفاظ سن کر ارحم کے دل میں محبت نے پہلی بار پوری شدت سے جنم لیا۔ اسی وقت دور کھڑی ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھا وہی نقاب پوش شخص یہ سب دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے فون ملایا اور کہا، پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا۔ اب دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے اور بھی پیاسے ہو جائیں گے، اور کسی کو خبر بھی نہیں کہ اصل دشمن میں ہوں۔ گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ادھر ارحم کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ دشمنی صرف دو خاندانوں کی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر